ہماری ساری فسافی تھی اور ایک طرف دیکھا تو بدر بدروں کی ساری آگے کی بھی تھی اور مفروضات بھی تھے. تو یہ شوق کہاں پیدا ہوا؟ گھرانے میں کیسے آیا؟ کیسے صورت ہے؟ ہم تو جانتے ہوئے مدرسے میں داخلہ لے لیا، پڑھ کے فارغ ہو رہا ایک وغیرہ لائبریری کی شکل میں. تو یہ بات یہ ہے کہ اور لیبریری کی ساری کے کہاں سے معاملہ شروع ہو حضرات ہیں اور وہ ہوتے بھی یہی تھا. یہ اتنی بڑی بڑی تفاصیر ہیں، اتنی بڑی وہ تمام میں ترجمے بھی ہوئے جس کو جیسا موقع ملا اس سے سمجھا اور سمجھ کیا کہنا میں پڑھ کے تو فارغ ہو گیا. لیکن ایک کام میں نے کہا مجھے یہ رہے گا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا، یہ ہے معاملہ ہے. تو خیر میں صلاحیت بچانا اور ان سے کیا بھی کرنا. میں نے خود ہی ذکر کر تعلیم سارے دور بنائے اس نے اور تعلق بنائے تھے. اس میں نے یہ کام کیا کہ بزرگوں سے پوچھتا رہا، آگے کرتا رہا. بہت سی بات ہے تو چلو بھائی کی بات ہے. تو خیر لائبریری ضروری کہ سب کو موقع ملے کہ لائبریری بنائے، لیکن جو لائبریری چلتے پھرتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھ گئے. میں نے ان سے کہا آپ نے لائبریری بنائی میرے بغیر میں لائبریری نہیں. تو میں نے کہا اتنا ضرور ہوتا ہے کہ حضرات جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ طویل لائبریری ہے حضرت مولانا یوسف الدین شیخ رحمۃ اللہ نے بہت قریب سے کتنی خدمت کی. ابھی جولائی کے آخر میں خالد محمود صاحب جو ہے افراد کی سربراہ اور نے فرمایا کہ نوبت کی کانفرنس لے تھے تو میں جا رہا ہوں وہاں پہ سالانہ کانفرنس ہوتی. شروع میں کئی سال پہلے 30 سال 40 سال پہلے جب انہوں حضرت نے جانا شروع کیا تھا تو حضرت کو بھی لے گئے تھے. وہاں مہمانوں کو میزبانوں کو اطلاع کی کہ ہم ساتھ لائبریری بھی لا رہے ہیں. تو حضرت کے بارے میں کہا اتنے علوم حاصل کیے ہوئے تو ہم انہیں کے پاس بیٹھے ہیں. سارا سمندر بھی بیٹھے ہیں. کیا تفصیل، کیا ملفوظات، کیا حکایتیں اور کیا باتیں ان سے سننے کو ملتی ہیں. لیکن ہم بیٹھے ہیں تو سب کچھ بول کے کلاس میں عمر کے اتنے سے میں 50 60 70 سال کی عمر ہو اس کا حساب بھی لگایا جائے تو کتنے وقت ہم ان کے پاس بیٹھ پائیں گے. تعلیم دور گزرے گا، بڑے ہوں گے، سب ہو گئے، شادی ہوگی، بچے میں کتنا انعام ہوتا ہے کتنی زندگیاں اتنے میں ہماری خبریں ہوتی ہیں. اس میں سے آپ نکالے چند سال ان کے ساتھ رات کے ساتھ گزرے تو وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. اس سے زندگیاں بن جاتے ہیں، گھرانے بن جاتے ہیں، خواتین سنتی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے. پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. کافی سال پہلے جامعہ فریشی جانور کے 2 سالانہ پڑھا ہوتے ہیں. یہ جو آج کے لیے صاحب ہی سر آئے ہوئے تھے بولنے کا تو بلکہ ہوتا ہے تو بڑے نام غالی رحمۃ اللہ کے بارے میں بتایا کہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں کے بارے میں جس کے بارے میں 20 سال ہوئے کہ وہ ایک شہر سے گاؤں سے دوسرے اس میں جاتے تھے پڑھانے. تو کسی نے کہا کہ یہ پڑھائی چاہیے کہاں سے مطالعے کے مجھے بھی درس کا حدیث کا درس ہے جس کا مجھے دے ان کا بات نہیں ہے. جس گھوڑے پہ آتے تھے اور واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ کہنا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں راستے میں پڑھا دوں. یہاں تک لوگوں نے محنت کی. وہ پہلی دفعہ میں نے جانور علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ رہوں گا. جب میں اتنا ہی وقت ہے کہ میں تمہیں مطالعہ بھی کہتے تھے کہ وہ دماغ ہو گئے. ہم تو اپنے گھروں میں ہیں، لائبریری ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. اتنی حضرات جب اس کو آتا ہے کہ ہم کھلے نہ کریں کہاں کہاں محنتیں کر رہے ہیں. کوئی مجاہدے نہیں کرا رہے. 100 سال اس میں گزر گئے دوران محنت کرتے ہوئے سب کو جدید دور تھا. ترجمے ہوتے رہے، تفصیل آتی ہے اور تو جو لوگ گھرے بیٹھے ہیں جنہوں نے علم حاصل کر لیا اسی لیے کہا ہے کہ اتنی محنت و شفت میں کہاں پڑو گے.
ان کو معلوم ہے تو وہ بھی کمزور ہے. جسمان طاقتور ہوگا دماغ میں اتنا تو ہے طاقتور نہیں ہے. اب اس میں کیا کہیں کہ پانی کیسے بھی کمزور ہے. اب اس کو کرنا ہے مضبوط. وہ لوگ پہلے سے گزران اللہ والے بن چکے ہیں, اللہ کو حاصل کر چکے ہیں اور اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور اتنا حاصل کر چکے ہیں, وہ بھرے بیٹھے ہیں. بس تم ان کی جوتوں میں جا کے پڑھیں. یہ الفاظ سیدھا سیدھا اتنی مختصر بات کرتے کہ کیا وہ ان کی وجہ سے بیٹھ گیا یہاں کا جوتیوں پڑ جائے. یعنی بس اتنا حقیقت تھا اور اتنی اپنا کو بتانا بھی کہ چوٹیوں میں پڑ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم وہ پڑھے ہیں اور تم ان کے باتوں میں سیکھنے جا رہے ہیں. اور ادب کا تقاضا رہی ہے کہ طالب علم ایسے ہوتا ہے جہاں اگر ملنے بیٹھے اور ایسے ہی مکمل آپ سے یاد کر پا رہے تھے صحابہ ابھی دروازے میں جانے کا بیٹھ جو وہ اتنے پابند تھے اور اتنے یعنی عمل پکے تھے کہ وہیں بیٹھ گئے. کہہ رہے مجھے بتایا کہ جب تک ہم بیٹھے گئے ہم سیکھ نہیں سکتے. اور ایسا بھی نہیں کہ جب ہم ملاقات کر کے آگے اور 25 سال بعد جا رہے ہیں تو ہمیں سمجھے کہ ہم نے سب کچھ سے سیکھا ہے. بس جاتے رہو. اللہ فرمایا کہ بس ان کے پاس آنا جانا لگا ہے تعلق کر لو. اچھا یہ بھی بہت لوگ جاتے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ایک اچھے صاحب کے پاس جا رہے ہیں آپ سے پہن بھی نہیں ہوئے اس لیے تعلق نہیں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک اجازت دے دی. بس تمہیں ملازمت یہ ہے کہ تم جاتے رہو سنتے رہو. سنتے 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 کان سے تمہارے بات پڑھتے رہتی. پھر تم آپ سے مہنگا ہو جائیں گے ایمانی کہہ رہے تمہیں بڑھا گے وہ بڑھے گی اور تمہیں اتنی ملازمت ہو جائے تو برا ہو رہے تعلق کرو ان کے ہاتھ میں دو جیسا وہ کہیں اللہ سے چلو. تو ایسا ہوگا کہ کیا تم سنتے تو ہمارا وہ تم جاؤ بیٹھو رسی بہت محنت ہے. ابھی آپ کیا اس بڑے کی بات ہوگی تو بہت پرانی بھی نہیں چلے 35 سال صدیوں پہلے بھی کسی نے ذکر کیا ہو لیکن یہ تو 200-300 سال پہلے ہوئے پیچھے بدل کالے پانی کی سزا ہوگی تو وہ کوئی کس کے لیے تھی؟ کسی سلطنت کے لیے نہیں تھی, کسی ریاست کے لیے نہیں تھی. حضرات کی قربانیاں ہیں کہ ہجرتیں زندہ مہاجروں کے اندر مکہ تشریف لے گئے تو کیا وہ مکہ فتح کرنا تھا کہ سعودی عرب کی ریاست میں لینی تھی اسے دین کی خاطر. تو ہم نے تو غریب کے بارے میں قرآن بھی سن لیا اور پڑھ لیا. اس سے پہلے تو اور حضرات کی قربانی ہے تو نام نے وہ پڑھی نام شوق میں اپنے سے مخاطب رہتا. آپ حضرات نے سب گناہ پڑھا ہے گلوبات بیٹھے تو وہ بتائیں جو پیچھے پلٹ کے دیکھا